صحابہ کرام دیکھو پہلے جب تک اسلام نہیں تھا تو کسی نے گھوڑے نے پانی پہلے پلا دیا نا اپنے گھوڑے کو, تو اس پہ لڑائی شروع, تم نے پہلے پانی کیوں پلایا, پھڈا شروع. اونٹ نے پہلے پانی پی لیا تو تم نے کیوں پیا, تمہارے اونٹ نے کیوں پیا, جب میں ہوں تو میرا اونٹ پہلے پیا. اس پہ لڑائی شروع, پھڈے بازی, قبائلی جنگ, قتل و غارت, یہ ہوتا تھا. لیکن یہ وہی صحابہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, جب اللہ کو پر ایمان لائے ہیں, پتہ چل گیا بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, وہ ہمیں کھلاتا ہے, وہ ہمیں پلاتا ہے, وہ ہم سے حساب و کتاب لے گا. یہی صحابہ ہیں کہ جب اللہ ان کی سمجھ میں آیا ہے تو جنگ میں زخمی پڑے ہوئے ہیں, ایک پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی, جب ان کے پاس پانی لے کے پہنچے دوسری طرف سے آواز آئی پانی, کہتے ہیں پہلے ان کو مجھے بعد میں. دوسری طرف گئے, انہوں نے کہا پہلے ان کو, سب شہید ہو گئے لیکن پہلے وہ. یہ وہی صحابہ ہیں, یہ وہی حضرت عمر ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں بڑے ظالم سمجھے جاتے تھے, بڑے سخت, مگر اسلام لانے کے بعد جب حکومت ہاتھ میں آتی ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنتے ہیں, تو بوری پہ راشن ڈال کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان نہ پکڑا جائے گا. ان کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ مجھ سے اس بارے میں حساب لے گا. ان کو پتا ہی ہے کہ اللہ پوچھے گا. کیسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی, پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے, پریشان ہے, تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے. گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, بھوک سے بچے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے. تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں, مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا, لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دیتا ہے. یہاں تک بھی ہو گیا ابھی ٹھیک ہے, کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے, خلی امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, اتنا بڑا, اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے, گھبراتی ہیں کہ یار بہت طاقتور ہے. وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ بھائی تم لوگ پتہ نہیں کیا تلوار لے کے لوٹ مار میں نکلے ہوئے. اس کو نہیں پتا تھا یہ کیا کیوں لڑ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو تمہیں, اگر تم لوگ عرب لوگ ہو نا, تمہارے پاس کھانے وانے کو نہیں ہے, وہ تو ریگستان تھا کچھ, اب بھی وہ تو پیٹرول پیدا ہو گیا, ورنہ وہاں پگتا کچھ بھی نہیں ہے اب بھی. تو اگر تمہیں کچھ خوراک چاہیے, کھانا چاہیے, تو ہم روٹی کا انتظام کر دیتے ہیں, پینا چاہیے تو پانی کا انتظام کر دیتے ہیں, کوئی لائن وائن بچھا دیں گے آپ. خالد بن ولید نے فرمایا ہم نے سنا رومیوں کا خون بہت لذیذ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چاہیے ہمیں. یعنی اس کو یہ تانا دیا کہ ہم تم سے بھکاری ہیں جو ہم روٹی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا وہ پورا کر دے گا. ابھی تو ہمارا ویژن ہی چینج ہو گیا, روٹی پانی ہمارے مسائل رہے نہیں ہیں. اور آج قوم کا مسئلہ دیکھو, روٹی پانی, گیس, بجلی, یہ بھی مسائل ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو بھائی جس کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا تھا اس کے لیے تو آواز اٹھانا بھی چھوڑ دیا لوگوں نے. پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ یہاں رہ کے ہم اللہ کے قانون کو نافذ کریں, یہ اب لوگوں نے آواز اٹھانا بھی چھوڑ دی. اب حکمران بھی یہی کہتے ہیں روٹی بھی ملے گی, تعلیم بھی ملے گی, گیس بھی ملے گی, پانی بھی ملے گا. اسلام کا نام لینا انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور ہم نے بھی مطالبہ کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اللہ نے سب کچھ چھین لیا ہم سے, سب کچھ چھین لیا اللہ نے. اگر مرتے رہو اس روٹی کے پیچھے, جو اصل تھا اسلام کو نافذ کر دیتے سب کچھ مل جاتا. سب سے پہلے 2-4 چوروں کے ہاتھ کٹتے, کرپشن ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی بتاؤ. 2-4 زانیوں کے کوڑے لگتے تو گھروں میں بیویوں کے حقوق ادا ہوتے کہ نہیں ہوتے. یہ کیوں نہیں ادا ہو رہے؟ گرل فرینڈیں پالی ہوئی ہیں 20 آفس میں, تو بیوی کس کو اچھی لگے گی؟ تو یہ خلا کے کیس خود بخود کم ہوتے, بے حیائی پہ کنٹرول ہوتا, فیملی سسٹم مضبوط ہوتا, زکاتیں نکالتے لوگ, خرچ کرنا سیکھتے, بہت کچھ ہو جاتا. قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب کو نافذ کر لیں, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اوپر سے بھی کھائیں نیچے سے بھی کھائیں, زمین کو بھی کھول دوں گا اور اوپر سے آسمان بھی کھول دوں گا. اہل اسلام کی جو ترقی ہے اس کا مدار کسی اور چیز پر ہے, ورنہ یہ ترقی برباد. دیکھو سعودی عرب نے بڑی ترقی کر لی, دبئی نے بڑی ترقی کر لی, خودکشی کا ریشو دبئی میں بڑھ چکا ہے, پتہ ہے آپ کو. جب سے عربوں میں دین کم ہوا خودکشی کا ریشو بڑھ گیا. اس کو رزق تھوڑی کہتے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آزمائش ہے. عیاشی بڑھ گئی, فیملی سسٹم. UAE میں جا کے دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں, بالکل دین سے دور, نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ عورت کو شوہر, سب کو پتہ ہے سب عیاش ہیں. چند گھرانے بچ گئے ہیں جو بہت سخت دیندار ہیں. اعتماد, باپ کو اولاد پہ اعتماد ختم, دین نہیں ہے, سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز, محبتوں کے علاوہ سب ملے گا. محبت صرف ملے گی جب پیسے ہوں آپ کی جیب میں, اگر دین نہیں ہے نا تو محبت ہے پیسوں کی. 3 پیس سوٹ ٹائی, جیب میں پیسے بہت اچھے, جس دن آپ دھوتی بنیان میں آئے اگلے کو پتہ چل گیا اس کے پاس پیسے ختم, پتلی گلی سے نکلو, سب دوستیاں ختم. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ جو چینل چینج ہوتا رہتا ہے یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے, ان کے لیے کھانا پینا لے کر گئے. تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں بس دے دیا کھانا, انہوں نے فرمایا نہیں. کیسا اللہ نے دل بنایا نا. انہوں نے, حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے, اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ کھانے
حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر. کیسے سخت دل تھے اور اللہ نے کیسا نرم دل بنا دی. بھائی کھانا پہنچا دیا نا, بس اب چلیں. نا 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 بھائی, کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں, اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر, کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو. حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی پاور تھی, کوئی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تم ایسے حکومت کرنا ہے, یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا, کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت, کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا. اللہ کا خوف, اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدی, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے. ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ اے عمر, اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا, اور اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا. یہ بھی ایک عمل ہے نا, اس عمل کا جواب دیں. حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا, اس لیے کندھے پہ راشن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. آپ حکمرانوں کو برا بلا کہتے رہو, یہ ایسے, یہ ویسے, یہ یوں, یہ یوں, تو بھائی وہ بھی اور ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ہم کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ آج مثالیں دی جاتی ہیں, حکمرانوں کو شرمندہ کیا جاتا ہے حضرت عمر کی مثالیں دے کے, دیکھو وہ ایسے تھے تم ایسے, وہ ایسے تھے تم ایسے. ٹھیک ہے, جب آپ کو کسی حاکم سے ملاقات کا موقع ملے تو آپ شرمندہ کریں, لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھیں. صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک, کیا ہمارا ہر عمل ایسا ہے کہ ہم اس کی, اللہ ہم سے وجہ پوچھے تو ہم وجہ بیان کر سکیں کہ اللہ اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے؟ بہت سارے کام ہمارے غلط ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ احترام بڑے کیا کرتے تھے. آج تھوڑا سا کوئی عہدہ مل جائے نا تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا. تکبر, اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے بھیک نہیں سمجھتا. جس کو کوئی چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اتراتا نہیں ہے. دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پہننے کے لیے, بھکاری بن کے کسی کے در پہ گئے, سیٹھ صاحب نے آپ کو ایک ٹائی دے دی, 3 پیس سوٹ دے دیا, بنیان دے دیا ہے بھائی, اور شیمپو دے دیا کہ نہا لو. نہا کے آپ نے ٹائی وائی پہنی, اب آپ اسی کے سامنے اکڑ رہے ہو اور لوگوں کو یوں یوں کر کے دکھا رہے ہو, تو وہ بولے گا بھائی میں نے دی ہے, واپس لے لوں گا میں. تو جو چیز بھیک میں ملی ہوتی ہے انسان اس پہ اکڑتا نہیں, اور جو اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی ہے اس پہ اکڑتا ہے. خود گئے طارق روڈ میں شاپنگ کی آپ نے, اپنی تنخواہ میں سے, آپ کو تنخواہ ملی تھی, اچھی تنخواہ ہے آپ کی, وہاں سے 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے, اپنی گاڑی میں بیٹھے, پھر آپ ایسے ایسے کر کے گھوم رہے ہیں. کوئی شرمندہ نہیں کرے گا آپ کو, بولے گا بھائی السلام علیکم, اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تمہاری اپنی چیزیں یہ بھی اپنی نہیں ہے, یہ سب میں نے دی ہیں. یہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو آپ کی کمپنی کی ارننگ ہے یہ تو قدرت کی پیداوار ہے نا, جو اللہ پیدا کر رہا ہے. کپاس اللہ نے پیدا کی, اس سے کپڑا بنتا ہے, تو آپ ٹیکسٹائل مل میں جاب کر کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہو, یہ تو سب اللہ کی طرف سے بھیک ہے. آپ شوگر مل میں مینیجر لگ گئے بھائی, تو شوگر پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ گنے اللہ پیدا کر رہا ہے. آسمان سے پانی برستا ہے اور وہ میٹھے لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اس سے میٹھی میٹھی لکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں شہد جیسی, اس سے رس نکلتا ہے. ایک بارش ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر رہی ہے, ایک پانی ہے جو دنیا کی ہر چیز پیدا کر, تبھی پانی بند, سب کچھ ختم. تو یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہیں, تو حکومت بھی کس میں ملی ہے؟ بھیک میں. تو حضرت عمر جانتے تھے کہ مجھے جو حکومت ملی ہے کس میں؟ اللہ نے بھیک میں دی ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. تو لہذا بڑوں کا احترام کرتے تھے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں, ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا. زہار کہتے ہیں کہ انتی علیہ کظہر امی, بیوی کو اپنے ماں کے کسی محترم عضو سے تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی طرح ہو. تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے. تو جب ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے تو یہ پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ یہ. عرض کیا یا رسول اللہ, کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا حرام ہو گئی. وہ بار بار اللہ کی طرف دیکھتی کہ اللہ کوئی صورت پیدا کر دے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, شوہر سے بہت محبت بھی تھی. پھر جاتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں, یا رسول اللہ, جیسے لوگ طلاق دیتے ہیں نا بیوی کو, تو پھر عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتی ہیں, مفتی صاحب 3 دے دی ہیں کچھ. تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق یعنی نکاح ختم, حرام ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے, تو مفتی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتا. جب بار بار آئیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی. قد سمع اللہ, 28ویں پارے کا پہلی آیت, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی
جو اے نبی اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو، باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اللہ نے آیتیں نازل کی، والذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیں، اظہار کریں، تو اس طرح کہنے سے ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. یہ طلاق کا جملہ نہیں ہے، نہ اس سے طلاق ہوگی نہ بیوی حرام ہوگی، لیکن یہ بری بات ہے. تو بری بات کی سزا یہ ہے کہ جو شوہر ایسا جملہ کہے گا تو وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے. اور جس میں غلام کی طاقت نہیں ہے وہ 60 روزے لگاتار رکھے. جو 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اس کے بعد بیوی کے پاس جا سکتا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آیتیں نازل ہونے کا آپشن، اس لیے 3 طلاقیں دیں تو وہیں بیٹھ کے بس سمجھ جائے گا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے مفتی کو تنگ نہیں کوئی گنجائش، پھر ادھر سے آگے فتوے آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور میں بتاتا ہوں اہل حدیث علماء کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں ان کی رائے 100% غلط ہے، بالکل قرآن و حدیث سے متصادم، اجماع امت کے خلاف ہے. اس لیے ان کے فتویٰ سے بیوی حلال نہیں ہوگی. خود اہل حدیث کے لیے بھی اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہاری بات سن لی. تو یہ بڑی ایک فضیلت تھی. یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھیں، خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا، ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا، بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں، تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو، تم مسلمانوں کے امیر ہو، تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے، تم ایسے کر رہے ہو، تم ایسے، جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا، چپ کر کے اس کو سن لیا کرو، چاہے وہ غلطی کر رہا ہو، آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو سن لیا کرو. آج کل نوجوانوں میں یہ بدتمیزی بہت ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، فوراً جواب دینا شروع کریں گے، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں تو ایسا، میں تو ہوئی نہیں ایسا. اگلا کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تھوڑی محنت سے پڑھا کرو، تھوڑا سا کاروبار بھی سنبھالو، تمہیں اماں انڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے، تم دہی لے کے آ جاتے ہو، جتنے انڈوں کا بولا ہوتا ہے اتنے لے آیا کرو، وقت پہ لایا کرو. ٹھیک ہے نا؟ چپ کر کے آپ سارے کام وقت پہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تھوڑی دیر چپ کر کے بولو بھائی سن. اس وقت فوراً جواب نہ دیا کریں، نہیں میں تو لے کر آیا ہوں نا، میں تو اس وقت بھی گیا تھا، تو بتائیں کب میں نے دیر کب کی ہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے، گھروں میں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا سننے کا. او بھائی تھوڑی دیر سن لے، 5 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ بولو اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی. سن لو، پتلی گلی سے نکل لو. ابا سے کون سا 24 گھنٹے کوئی بیٹھے رہتے ہو؟ یا ابا ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بھی سمجھا رہا ہو، اس وقت چپ کر کے سن لو. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی غلط فہمی سے ممکن ہے ان کے دل بدگمان ہو رہا ہو کوئی میرے خلاف، تو بعد میں کسی موقع پر آپ ان کو الگ سے سمجھا دیں کہ یہ کچھ آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار آپ کرنے سے مطلب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. تو ایسا نہیں ہے، میں انڈے ہمیشہ ٹائم پہ لے کے، انڈے کی ایک مثال دے رہا ہوں، میں تو یہی کرتا ہوں نا سارا دن. تو یہ جو ہے نا ایک دم بدتمیزی کرنا، یہ اچھا کام نہیں ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تمیز ہوتی ہے، وہ چھاٹ ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. باپ اگر غصے میں بھی ڈانٹ رہے تو چپ کر کے سن لو، اسی سے انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. کچھ دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا، ابا نے اپنے بیٹے کو نا میرے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، ایک کاروبار کے سالے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کو دیا، یہ کر دیا، سست. بیٹا بیٹھ کے سن رہا ہے چپ. مجھے اندازہ ہوا کہ خاندانی لوگ ہیں. گھرانہ کیسا ہے؟ خاندانی. باپ بولتا ہے تو بیٹا چپ کر کے سنتا ہے، یہ خاندانی ہونے کی علامت. ورنہ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ہے ابا مفتی صاحب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں جا کے اس نے پرچہ لکھ کے دیا کہ ابا ویسے ہی مجھے سمجھا دیتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے. ابا کو چاہیے کہ الگ سے سمجھائیں، کسی کے سامنے نہ کریں، یہ ابا کی غلطی ہے. لیکن بیٹے کی سعادت کیا ہے؟ چپ کر کے سن لو. یار ابا کے احسان اتنے ہیں، یہ گھر ابا نے دیا ہے بھائی، نام ابا سے ملا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ظلم ہو گیا تو کیا ہو گیا، وہ احسانات کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو ان غلطیوں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر، لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے، اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے، سمجھا نہیں رہی، ڈانٹ رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا، انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا، بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت، امیر المومنین ہے، تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا، ابھی آپ تو بولی جا رہی ہو. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا، اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے، فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کر دے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں تو قد سمع اللہ، اللہ نے آیتیں نازل کی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا؟ تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت، یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے.
جب تک اللہ کا خوف نہ ہو, آخرت نہ ہو, انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا, اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا, اپنے اوپر بھی. دیکھو میں سگریٹ نہیں پیتا الحمدللہ, میں چرس نہیں پیتا, میں ہیروئن نہیں پیتا, یہ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے نا. اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے. اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا؟ بتاؤ میرے بھائی. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے, تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا, مر گئے جوانی میں, نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے, ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے, وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے, وہ مذہب روک رہا ہے ان کو. تو اگر آپ اللہ کے دین بتائے ہوئے راستے پہ میرے بھائی نہیں چلتے, اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ اگر آپ نہیں چلتے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم, اور یہ مودی کو اللہ کا ہی خوف ہی تو نہیں ہے جو کرتا چلا جا رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. ورنہ میں ایک بات بتاؤں, انسان کو کوئی بیمار جانور دیکھ کے بھی اس پہ رحم آتا ہے. پتہ نہیں کیسا سخت دل انسانوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. احمد آباد میں جب ظلم ہوا تھا ان کی ویڈیوز آئی تھیں, میں نے دیکھا وہ ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی اور بچہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اکیلا. اپنے بچوں کے بارے میں انسان سوچے یار, اگر یہ اللہ نہ کرے ان پہ گزرے تو کیا حال ہوگا. یعنی چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کو بھی مار دیا اور میری ماں کو بھی, اور تھوڑی دیر میں وہی امی امی کر رہا ہے, وہی ابو ابو کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں جانور پہ ظلم ہی دیکھا جاتا ہے, جس کے سینے میں دل ہو. یہ انسانوں پہ ایسے ظلم کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے. ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. یہ 7 جنم کی باتیں کرتے ہیں, یہ سب بکواس ہے. ان کو خود پتہ ہے کوئی جنم ونم نہیں ہے, یہ سب ایسی پنڈتوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اصل وہ چیز ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے بار بار, اور دلائل بھی دے رہا ہے کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. اس مٹی کو دوبارہ ہم انسان بنائیں گے, کیونکہ ہم نے تمہیں مٹی سے پانی بنایا, پانی سے خون بنایا, خون میں ہڈیاں بنائی, ہڈیوں سے پھر اس پہ کھال چڑھائی, اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, اور پھر اسی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں, اسی مٹی سے تمہیں خربوزے کھلائے, اسی مٹی سے بنا کے انار انگور تربوز کھلائے, پھر مار کے وہی مٹی میں دوبارہ لے جائیں گے. تو جو مٹی کو اتنے سارے پروسیس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے, وہ اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ دعویٰ قرآن نے کیا ہے. یہ دنیا کی کوئی کتاب, کوئی مذہب اس اسٹائل سے, اس انداز سے یہ دعویٰ نہیں کرتا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, سب کچھ تمہارے لیے بنا دیا. تو تمہیں کیا عیاشی کے لیے, ناچنے گانے کے لیے بنایا ہے؟ تمہاری عقل مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا, تم خود کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ سوالات بھی قرآن دعوے کر کے سوال بھی کر رہا ہے. اگر ہمیں اللہ نے شراب کباب عیاشی کے لیے, لڑکیوں سے دوستیاں, لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹینمنٹ, بس یہی ہے نا. جو دین کو فالو نہیں کر رہا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ, بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں نے تمہارے لیے پھر کیوں بنائی؟ کیا تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کہ کھیلو کودو موج مستی کرو مر جاؤ؟ بھائی کسی کو کوئی بڑا مقصد دیا جاتا ہے تو پھر سب کو اس کی خدمت گزار بنا دیا جاتا ہے کہ صاحب کے آرام میں خلل نہ آئے. صاحب کو بڑا کام دیا گیا ہے. دیکھو جتنا بڑا فوج میں آفیسر ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ, تو اس کے ماتحت خدمت گزار بھی اتنے زیادہ, کہ صاحب کو جو کام دیا ہے وہ بہت مشکل کام ہے. تو سب نے ان کی خدمت کرنی ہے تاکہ حجت تمام ہو سکے. ایسا نہ ہو صاحب بولیں یار میرے کو کھانے کی روٹی نہیں تھی, میں تو ان مسائل میں گرا ہوا تھا, تو میں کیسے بڑا کام کرتا. تو یہ انسان جو ہے نا اس کائنات میں صاحب ہے. یہ کیا ہے؟ صاحب ہے. اور اللہ نے بکرے کو بھی ہماری خدمت پہ لگا دیا, مچھلیوں کو بھی خدمت پہ لگا دیا. روزانہ ٹنوں من مچھلیاں نکال کے کھا رہے ہیں, سب ہمارے لیے. وہ ایک عالم کی ویڈیو کسی نے بڑی زبردست بھیجی فیس بک پر. کسی ہندو نے سوال کیا کہ مسلمان اتنے ظالم کیوں ہیں, بقرعید پہ کروڑوں جانوروں کو کاٹ دیتے ہیں. تو اسلام تو ظلم سکھا رہے, جانوروں کو ہلاک کرو, کاٹو ہیں کاٹ کے. یہ تو اللہ نبی رحمۃ للعالمین تھے اور اللہ رحمان رحیم ہے, تو یہ جانوروں کو کٹوا کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو جانور کس کے لیے بنے ہیں؟ انسان کے لیے. تو ان کا کاٹنا ہی مقصد ہے, ان کو باقی رکھنے کے لیے پیدا. فارمی مرغی کیوں بنی ہے؟ اگر یہ کاٹ کے کھانا چھوڑ دو تو فارمی مرغی کو جو کچھ کھلایا جا رہا ہے اس کے 6 مہینے میں اس کو گن پوائنٹ پہ اتنا بڑا کر دیتے ہیں, تو یہ خدمتیں نہیں ہوں گی نا فارمی مرغی کی. تو انہوں نے کہا یہ سب انسان کے لیے بنے ہیں, انسان کے کھانے کے لیے پینے کے لیے. انہوں نے کہا اگر یہ کاٹنا ظلم ہے تو پھر ان پہ سوار ہونا بھی ظلم ہے, ان کی پرمیشن کے بغیر. ان کا دودھ نکال کے پینا بھی, بھائی آپ گائے کا دودھ نکال کے پیتے ہو, پرمیشن لیتے ہو کہ میڈم آپ کے بچے کو اتنا دودھ چاہیے, اس کے علاوہ زیادہ ہے تو اگر آپ اجازت دیں؟ کوئی اجازت لیتا ہے؟ بلکہ اگر وہ لات مارتی ہے تو پاؤں باندھ کے, اور ہندو بھی یہ کرتے ہیں, ہندو بھی زبردستی نہ چھوڑتے ہیں اس کا دودھ. وہ بول سکتی ہے کہ بھائی یہ دودھ میرا ہے, آپ کہا نہیں, کیوں لے رہے ہو؟ کسی کے فریج میں سے آپ دودھ کا ڈبہ بغیر پرمیشن کے اتار کے لے آئے تو کتنا بڑا ظلم ہے نا. بھینس کو نچوڑ کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی بیچاری بھینس کی, ہڈیاں نکل آتی ہیں اس کی تھنوں سے. اور گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں, تو بھائی گدھے پہ سوار ہونا بھی چھوڑ دو, گدھے سے پوچھا آپ نے کبھی سوار ہونے سے پہلے؟
جب بھی پوچھو گے وہ یوں کرے گا. حقیقت ہے, گدھے سے پوچھو وہ ایک دم بولے گا نہیں, بالکل نہیں. تجربہ کر کے دیکھ رہے, فوراً گردن ہلائے گا, بولے گا بالکل نہیں. لیاری میں دیکھو گدھوں پہ لوڈ کتنا ڈالا ہوا ہے, پورے سریے ہوتے ہیں نیچے تک. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گدھے سے پوچھ کے ہو رہی ہیں. تو اگر ناجائز ہے تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اس کو دوڑانا بھی ناجائز, اس کو چھوڑ دو, اپنی زندگی گزارنے دو. تو اتنے سارے کام تو بھائی آپ بھی کر رہے ہو, تو اگر ہم نے کاٹ کے کھا لیا تو کیا ہے؟ تو ظلم آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم چھوٹے ظالم, مسلمان بڑے ظالم, تو ظلم ہی ہے نا. چھوٹا ہو وہ بھی تو الاؤ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ اس پہ بھی پابندی لگاؤ کہ نہ کوئی جانور پہ کبھی کوئی سواری کرے گا. جانوروں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کی بھی اجازت نہیں. جو ویکسینیشن ایجاد ہوتی ہے پہلے کتوں پہ تجربہ کیا جاتا ہے, 25-30 کتے مرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اب اس میں تبدیلی کرتے کرتے اب نہیں مر رہے تو پھر انسان پہ تجربہ کرتے ہیں. تو وہ 25-30 وہ کتے کہیں گے ہمیں کس کی محنت چڑھا رہے ہو بھائی, یہ کیا کتاپن ہے. وہ کہیں گے نا کتے ہمیں, حرکتیں تمہاری کتوں جیسی ہیں, جو ٹیکا ایجاد کرتے ہو پہلے ہم پہ تجربہ کرتے ہو. تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ سب کس کے لیے ہے, انسان کے لیے بنا ہے. تو اتنا پروٹوکول اللہ نے انسان کو دیا. تو خدا کی قسم انسان کا مقصد نائٹ کلب نہیں ہے, شراب کباب نہیں ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, عیاشی, لائف کو انجوائے کرنا یہ نہیں ہے. کائنات کا بادشاہ ایسی بیکار مخلوق کے لیے ساری کائنات اس کے لیے مسخر کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جو زنا کرتی ہو, جو شرابیں پیتی ہو, جو بس انجوائے کرنا چاہے, کوئی مقصد ہی نہ ہو سامنے. بات یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کا حساب و کتاب نہیں ہے, انسان کا حساب و کتاب ہے. انسان کو اس لحاظ سے بڑا پروٹوکول دیا گیا کہ سب تمہارے لیے, لیکن انسان کے ذمہ کام لگائے کہ تمہارا ہر عمل نوٹ. گدھے کا کوئی عمل نوٹ نہیں ہو رہا. گدھا کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے, کھڑا ہو جائے گا, کلاٹیاں مارنا شروع کر دے گا, ڈھینچو ڈھینچو اتنی زور سے آواز نکالے گا. مرغا کچھ بھی کر سکتا ہے, کتا کبھی بھی کتے پنے پہ آ سکتا ہے, اس کا حساب نہیں ہے. پاگل کتا آپ کو کاٹ لے, کوئی قیامت کے دن گناہ نہیں ملے گا, کوئی کیس نہیں ہوگا اس کے اوپر, وہ تو پاگل ہے بھائی. بلکہ جو پاگل نہیں بھی وہ بھی کاٹ لے تو کوئی کیس نہیں ہے. لیکن انسان کا کیا ہے, انسان تو بھائی حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ میں اگر سوؤں گا اور کوئی بھوکا سو گیا تو میری خیر نہیں ہے, میری خیر, مجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا, آخرت میں پوچھا جاؤں گا. میں اگر اس بوڑھی عورت کے سامنے بول پڑا, خولہ بنت ثعلبہ کے سامنے, تو اللہ کہے گا اے عمر اس کی آواز تو میں نے آسمانوں پہ سنی اور جواب دیا ہے, تو مجھ سے بڑا تھوڑی ہو سکتا ہے. تجھے آج 22 لاکھ مربع میل کی حکومت مل گئی, میں نے بٹھایا, تو اب تو ایک بوڑھے کا احترام نہیں کر رہا. یہ خوف ہے جو ان کو سننے پر مجبور کر رہا ہے. تو صرف اسلام, صرف دین ہی نجات کا راستہ ہے میرے بھائی, اور آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان بھی صرف اسی لائن میں ہے, اس کے علاوہ سب بکواس ہے. لوگ اکثریت کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں کہ یار میں داڑھی رکھ لوں گا, ایک عورت کہتی ہے میں نے اگر پردہ کر لی تو پوری دنیا کہاں جا رہی ہے. تو یاد رکھو آپ جس قسم کے لوگوں میں بیٹھو گے نا, آپ کو لگے گا پوری دنیا ادھر ہی کو جا رہی ہے. اگر آپ فلمیں دیکھتے رہو گے بالی ووڈ ہالی ووڈ کی بیٹھ کے, تو جو ہے اگر آپ وہ دیکھتے رہو گے نا, آپ کو لگے گا ساری دنیا ادھر ہی جا رہی ہے. اور آپ چلے جاؤ شب جمعہ میں, کچھ دن سے روزہ لگا لو, چلہ لگا لو, کچھ اللہ کی راہ میں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو, تو آپ کو لگے گا ساری دنیا دین پہ چل رہی ہے. تو ماحول اپنے اختیار میں ہے. اور بالفرض میرے بھائی ساری دنیا غلط بھی کر رہی ہے, تو وہ ساری دنیا سے اللہ حساب لے گا. قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, قسم اٹھا کے فرمایا میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا. یہ اللہ دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ اتنے سارے لوگ تو کافر ہیں اور جو مسلمان ہیں ان میں بھی اتنے سارے لوگ تو عیاش ہیں, تو یہ کیا سارے جہنم میں چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جہنم کو میں بھر دوں گا. جہنم چھوٹی نہیں ہے, اس کی یہ نہ سمجھو کہ جیسے بس ہوتی ہے نا, اتنے سارے لوگوں کو بس میں کون بٹھائے گا ہے بھائی. تو اللہ کہتے ہیں چھوٹی نہیں بنائی میں نے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید, فرمایا ایک دن آنے والا ہے ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے, وہ کہے گی هل من مزید, اے اللہ بھی میرا پیٹ نہیں بھرا. ڈال دے گا اللہ سب کو. حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر کسی ایک انسان کے قتل میں ساری دنیا کے انسان شریک ہو جائیں نا, میں ساری دنیا کے انسانوں سے قصاص لوں گا, سب کو لٹکا دوں گا. سمجھنے بات کو, کیونکہ قتل اگر 2 آدمی مل کے کسی کو قتل کرتے ہیں تو شرعن حکم یہ کہ دونوں سے قصاص لیے, دونوں کو قتل کیا جائے گا. 3 آدمی ہو تو بولو بھائی تینوں کو, 4 آدمی ہو تو چاروں کو. کثرت نہیں دیکھی جاتی, جرم دیکھا جاتا ہے. جرم سارے مجرم ہیں تو سب کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ. اور اس امت میں تو ایسے ایسے جرائم ہو رہے ہیں کہ اس سے کم میں پچھلی امتوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے. اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کرنے پر قوم لوط کو تباہ کر دیا, ناپ تول میں کمی کرنے پر اصحاب مدین کو اللہ نے تباہ کر دیا, شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کس قدر ناپ تول پہ کوئی ایمانداری سے تجارت کرتا ہی نہیں ہے. اور لڑکوں سے بدفعلی کا جرم کیسے پھیلتا چلا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن مچھلی مت کھانا, حرام ہے. انہوں نے ڈرامے بازی شروع کی, ہفتے کو شکار کر کے اتوار کو کھاتے. رات کو سوئے ہیں, صبح اٹھیں تو بندر اور خنزیر کی شکلیں بنی ہوئی ہیں. بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں بھی منع کر دی کہ بھائی یہ کام مت کرو. بنی اسرائیل کو 6 دن تھے کہ بھائی کھاؤ, 6 دن ہم تمہارے پاس مچھلی کے شکار, اس دن نہ کرو. تو ہمارے پاس بھی حلال کا آپشن بہت زیادہ ہے.
تو کیوں حرام کی طرف؟ 4 شادیوں کا آپشن ہے بھائی تمہارے پاس, تم کیوں زنا کی طرف جاتے ہو؟ کیوں زنا؟ میں 4 شادیوں کے فضائل نہیں بیان کر رہا, میں زنا سے روک رہا ہوں. تمہارے پاس 4 خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کر کے گھر میں لے کر آؤ, اللہ نے اتنا آپشن رکھ دیا, تو کیوں جا رہے ہو گند میں, کیوں منہ مار رہے ہو, کیوں منہ مار رہے ہو؟ لوگ آتے ہیں کہ میں زنا کرتا ہوں, میرے عادت نہیں چھوٹی, میں کہتا ہوں 4 شادیاں کرو, کہہ رہے معاشرہ نہیں کرنے دے گا. میں نے کہا معاشرے سے پوچھ کے زنا کیا ہے تم نے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں. میں ان لڑکوں سے کہتا ہوں جب تم زنا کرتے ہو باپ سے پوچھ کے کرتے ہو, تو شادی کرنے کے لیے بھی باپ سے پوچھنے کی ضرورت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. وہ اللہ نے حلال کیا ہے اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ تیری جسمانی ریکوائرمنٹ ہے, ابا کی تھوڑی ہے. بھوک تمہیں لگ رہی ہے, روٹی کا ابا سے پوچھ رہے ہو کہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں. عقل مند ابا ہوگا تو بولے گا بھائی کہ بھوک لگ رہی ہے تو کھا لے, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں کھا. اور بیوقوف ہوگا تو بولے گا نہیں کھا. تیری بہن نے بھی روٹی کھائی نہیں, تو پہلے روٹی کھا رہا ہے. تیری 4 بہنیں بیٹھی ہوئی ان کو روٹی نہیں ملی, تو روٹی کھا رہا ہے. تو یہ پاگل قسم کے ابا, اللہ معاف فرمائے, یہ بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں تو تمہیں زانی بنا دیں گے. یہ پرانا زمانہ تھوڑی ہے, تو نیا زمانہ ہے. اس میں تو عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے, یوٹیوب انٹرنیٹ پر کیا کچھ بے حیائی ہو رہی ہے. تو اللہ نے حلال کا بڑا آپشن رکھا ہے بھائی. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں زنا مت کرو, 4 خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں تلاش کر کے ان سے شادی کر لو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایسی کی تیسی جس کے باپ میں دمے روک کے دکھائے, ایسے کام ہوتا ہے. لیکن اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, حقوق ان کے ادا کرو, اللہ توفیق دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے. ان میں ایک وہ جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو. اللہ حوصلہ افزائی کر رہے, کر بھائی میں تیری مدد کروں گا, خرچے پورے کرو, ہمت کر. اور ناجائز انٹرٹینمنٹ جو ہے اسے چھوڑ کر جائز کی طرف آ جاؤ. کیا خیال ہے؟ شراب چھوڑ دو, سٹے مٹے لگانا, شیشہ اتنا چل رہا ہے, شیشے پہ آ گئے لوگ, وہ بھی ایک طرح کا نشہ ہی ہے. حلال چیزیں, گھڑ سواری کرو, سوئمنگ کرو, اسکائی ڈائیونگ کرو, وہ نہیں ہوتی تو اپنی چھت سے چھلانگ لگا لیا کرو کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا. اور وہ جاؤ سمندر میں غوطے لگاؤ, کھاؤ پیو, آم کھاؤ, آموں کی پوری پیٹی لا کے پھوڑ دو, بولو آج آم ڈے منائیں گے ہم, مینگو ڈے, ٹھیک ہے نا. آم ایسی چیز ہے بدہضمی نہیں کرتا نا, سیب تو ایک سے زیادہ کھا نہیں سکتا, کھاؤ, آم فیسٹیول ٹورنامنٹ, ٹھیک ہے نا. بارش میں ایک دوسرے پہ انڈے پھینکو, ٹماٹر مارو ایک دوسرے پہ, بس یہ ہے, یہ بھی بہت ہے. اور جس کے گھر میں اللہ بچے دے دے نا, اس کو انٹرٹینمنٹ کی کہیں ضرورت نہیں رہتی. بچے ایسا انٹرٹین کرتے ہیں, ایسی پیاری باتیں کرتے ہیں, ایسا گھر میں ماحول بنا کے رکھتے ہیں. انگریزوں کے یہاں تو گھر نہیں ہے, بچے نہیں ہے, لہٰذا وہ سارا دن ساحل سمندر میں بیٹھے رہتے ہیں. تم شادی کرو, خدا کی قسم بچے پیدا کرو بڑی تعداد میں, 2-3 بچوں کو بچہ نہیں کہتے. دیکھو گھر میں اتنا مزہ آئے گا. دوسروں کے بچے آپ کو بوجھ لگتے ہیں, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں. جب آپ کے ہوں گے تو آپ کو بچوں سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ملے گی نہیں. بچوں کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالو اپنے, بچوں کی باتیں ایسی پیاری ہوتی ہیں, ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, ایسی. ابھی دیکھو میرے لیے تو, میں جب گھر میں جاتا ہوں نا اتنا سکون ملتا ہے الحمدللہ بچوں کو دیکھ کے. ہر بچہ کوئی الگ ہی سائنسدان ہے. ابھی کل یہاں ڈھول ڈھمکا ہو رہا تھا, میرا چھوٹا بچہ 3.5 سال کا ہوگا, یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے, ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے, پتہ نہیں حلیم پکڑا رہا تھا, کیا ہو رہا تھا, ڈھول. تو بچوں کو تو ڈھول دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ بچہ بازی نہیں آ رہا, وہ جا کے کھڑا ہو جاتا. تو کسی نے بتایا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے, 3.5 سال کا اتنا سا. ایک دن بیان میں بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا, تو گھر میں آ کے کہہ رہا ہے میں بھی صبح کو شادی کروں گا. میں بھی صبح کیا کروں گا, یعنی اس کا خیال تھا کہ یہ ڈھول ڈھمکے کا نام کیا ہے, تو بھائی ہم بھی صبح ڈھول ڈھمکا کریں. تو ہر وقت بچوں کی باتیں ایسی ہیں, بچوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. وہی انٹرٹینمنٹ بہت ہے. انگریزوں نے بندر پالے ہوئے ہیں, گھروں میں کتے پالے ہوئے ہیں. تو اللہ نے حلال اتنا, کھانے پینے کی حلال چیزیں کتنی ہیں. گوشت کھاؤ, کوفتے بنا کے کھاؤ, کباب بنا کے کھاؤ, چکن بریانی کھاؤ, بروس کھاؤ, پیزا کھاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی مزے کی چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہے. تکے بنا کے کھاؤ. گھر میں دوست گیدرنگ کرو, یار جمعرات کو سب گرل فش کھائیں گے, سب جمع ہو جاؤ بھائی, ہفتے میں ایک دن کیا ہوگا, گرل فش کھائیں گے, کھاؤ. یہ انٹرٹینمنٹ کی بھوک لگے گی, ایسا مزہ آئے گا. دال چاول میں بڑا مزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ, دال چاول کھاؤ, ٹھیک ہے. نہیں اچھے لگتے تو فش کھاؤ. دنیا کی 10 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. بھائی اپنے گھر والوں کو لے کے گھومنے پھرنے نکل جاؤ. کس نے منع کیا؟ جاؤ مری کو آٹ مردان گھومو پھرو, ادھر جاؤ آئس کریم کھلا کے لاؤ, بیگم کو برگر کھلا کے لاؤ, گھومو گاڑی میں. نہیں ہے اوبر کرا لو, نہیں ہے تو رکشے میں چلے جاؤ, نہیں ہے تو پیدل نکل لو. اللہ نے اتنی جائز تفریحات رکھی ہیں, ان کو چھوڑ کر بھی کم بخت گھوں میں جب منہ مارے گا تو اللہ کو غضب آئے گا. اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک دفعہ جرم کرنے پر بندر اور خنزیر بنایا, اور ہماری قوم میں یہ ایک دفعہ نہیں بار بار جرائم ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کی ستاری, اللہ نے گناہ پہ پردہ بھی ڈالا ہوا ہے اور مہلت بھی دی ہوئی ہے. لیکن قرآن بار بار کہہ رہے ہیں تمتعوا, مزے اڑا لو. یہ ہمیشہ کی مہلت نہیں ہے, ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ موت پنجے گاڑے گی, اور اللہ نے جو آیتیں سنا کے عبرت دلائی ہے نا, پھر اللہ اس کے بارے میں ہم سے حساب لے گا. بھائی آخرت کے لیے گناہ نہیں چھوڑے جاتے, اپنی دنیا کے لیے چھوڑ دو. خدا کی قسم سکون کی زندگی گناہ چھوڑنے میں ہے, شریعت پر چلنے میں ہے. ورنہ انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. اور ان لبرل لوگوں کی ظاہری خوشی کو دیکھ کر قطعاً متاثر نہ ہو. ان کے اندر کی جو بے سکونی کے کانٹے ہوتے ہیں نا, وہ یہ کبھی زبان پر نہیں ان کو تو کمبختوں کو سکون کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. جیسے ایک آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو, سارے لنگڑے ہوں, سبھی یوں کر کے چل رہے ہوں, تو وہ اپنے آپ کو لنگڑا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہی اسٹائل ہے انسان کے چلنے کا.
ایسے ہی چلتے ہیں سارے. آپ کو نہیں بھائی, کبھی صحت مند کو جا کے دیکھو تو یوں کر کے اسپیڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیا ہے چل یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو بے دین لوگ ہیں ان کے دل میں بے سکونی کے کانٹے اتنے چبھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہوتا. تبھی تو ان کو ڈرامے بھی چاہیے سکون کے لیے, فلمیں بھی چاہیے, انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. یہ تمیز سے بیٹھ ہی نہیں سکتے, ان کو سکون ہی نہیں ملتا. تو یہ کہتے ہیں بور ہو رہا ہوں میں, ہر وقت کیا ہو رہے ہوتے ہیں, بور, ہر وقت بور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت کیا ہو رہے ہیں, ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ بندر کا ناچ دکھا دو ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اتنے بے سکون ہیں کہ اب یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ڈپریشن کے مریض ہی ہیں. اب یورپ میں جاؤ نا, ہر دوسرا تیسرا آدمی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے, تو ہم حیران ہوتے ہیں نا, ابے کیا ہو گیا تمہیں ڈپریشن کیوں ہے بھائی, ہٹا کٹا 6 فٹ کا آدمی ہے تو, کھانا بھی مل رہا ہے اور بے روزگاری بھی نہیں ہے, بارش میں گٹر بھی نہیں ابل رہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کس بات کی ڈپریشن ہے. تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی ڈپریشن نہیں ہے, میں تو گولی کھا رہا ہوں. وہ تو سبھی کھاتے ہیں, وہ تو ہر دوسرا آدمی کھاتا ہے. ایک آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فرانس سے خاتون آئی تھی, میں نے کئی دفعہ اس کا واقعہ بیان کیا, جرمنی سے, ایتھیسٹ تھی وہ. تو میں نے اس سے کہا میں نے سنا آپ لوگ کے یہاں خودکشی بہت ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں, ہماری فیملی میں نہیں ہے, ویسے ہوتی ہے لیکن اس نے کہا ہماری فیملی میں خودکشی نہیں ہے. میں نے کہا ان کے کوئی 4 مہینے لگے ہوئے ہوں گے ان لوگوں کے, شاید کوئی جرمنی کی بھی کوئی جماعت ہوگی, شاید 4 مہینے لگے ہوئے ان کے, ایتھیسٹ کی بھی کوئی ہوتی ہوگی. تو میں نے کہا کیوں آپ کے یہاں, کسی نے کہہ رہی نہیں ہمارے. میں نے کہا پھر بھی سوچا. اس نے کہا بس وہ ایک میری کزن تھی اس نے کی تھی, ایک میری فرینڈ تھی کلاس فیلو تھی اس نے کی تھی, اور ایک میرا بوائے فرینڈ تھا اس نے کیا تھا. میں نے کہا سوچیں گلی محلے میں, ہاں گلی میں 2 خودکشیاں ہوئی تھیں, اور وہ 6-7 تو اس نے ایسی گنوا دی. میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے ہم کوئی بہت دین پہ نہیں چلتے, لیکن میں ایسا ایک واقعہ بھی نہیں جانتا کہ میرا کوئی فرینڈ ہو جو خودکشی کی ہو, میری کوئی کزن ہو جس نے اللہ نہ کرے کوئی کلاس فیلو ہو. حالانکہ میں نے کہا حالات ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آپ بھی خودکشی کر لو. یعنی دل چاہ رہا تھا, کہا تو نہیں کہ جو یعنی آپ یعنی یہ بچی بھی تھی نا, کزن نے کی, فلانی نے کی, ڈمکانی نے کی, اس نے نہیں کی. میں نے کہا ایسے حالات ہیں ہمارے دوستوں کے, بعض رشتہ داروں کے, قوم کے, کہ آپ اگر دیکھ لو خودکشی کر لو. اور جرمنوں کو دکھا دو تو جنہوں نے نہیں کی وہ بھی, یہ گٹر دکھا دو, یہ خودکشی کریں گے نہیں کریں گے گورے, یہ گٹر دکھا دو آپ ان کو, یہ جو ابل رہے ہیں, ہر گٹر ابل رہا ہے, ہر گٹر ابل, پتہ نہیں کیسے زندہ ہے یار. ابھی لائٹ چلی جائے گی تھوڑی دیر میں, ابھی شکر ادا کریں نہیں ہے, تو ابھی تک نہیں گئی. تو بھائی یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دل اپنے قابو میں رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے بولا ہے بھائی تو سب کچھ کر لے, تو مس ورلڈ بن جا, تو مسٹر ورلڈ بن جا یا مس ورلڈ بن جا, یہ اسباب تیرے ہاتھ میں ہے. دل کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. وہ اللہ کہتا ہے میرے قابو میں ہے. اس میں سے ایسے بے سکونی کے کانٹے گھسیڑوں گا نا کہ تو صبح 4 بجے اٹھ کے ورزش بھی کرے گا, اور بڑا دنیا خوش ہوگی, ماشاء اللہ بڑا اچھا لائف اسٹائل ہے, لیکن تیرا لائف اسٹائل تجھے مطمئن نہیں کرے گا, وہ آہستہ آہستہ بے سکونی کی طرف لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں بتا رہے کہ سیدھا راستہ یہ اور غلط راستہ یہ, گناہوں سے بچنے کی, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دیں, یہ جمعے کے دن دے دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی.